دمادم صدائے کن فیکون، یقیناً انسان کو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہے، مگر میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آج کا انسان ترقی یافتہ ہے۔ آپ شاید بڑی حیرت سے اس بات کو سنیں گے، پوری دنیا کا انسان ترقی یافتہ ہے، پوری دنیا کا انسان آگے بڑھ گیا ہے، پوری دنیا کا انسان کی ترقی کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں انسان ترقی یافتہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، انسان ترقی یافتہ نہیں ہوا ہے۔ انسان نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ شے ترقی یافتہ ہو گئی ہے۔ انسان نے الیکٹرک پہ زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گئی، انسان نے گیسز پہ زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گئی، انسان نے لوہے پہ زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گیا، انسان نے مٹی پہ زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گئی، انسان نے مٹی کا دل چیرا اور آفتاب اجالا وہ ترقی یافتہ ہو گئی۔ مگر انسان ترقی کر گیا ہوتا تو آج بیواؤں کے نالے نہ ہوتے، یتیموں کی آہیں نہ ہوتی، کمزوروں کا درد نہ ہوتا، آج زمینوں پہ خون نہ بہ رہا ہوتا، آج عراق اور سیریا کی آبادیوں میں بچے تڑپ نہ رہے ہوتے، آج یتیموں کی کثرت نہ ہوتی، آج بیواؤں کی آہیں نہ ہوتی۔ انسان کہاں ترقی گیا ہے؟ انسان تو وحشی ہو رہا ہے، درندہ ہو رہا ہے، خون آشامی کی روایتیں قائم کر رہا ہے۔ انسان ترقی کرے گا تو علم کے ساتھ مصطفیٰ کے نظام کی زندہ باد زندہ باد، بے شک بے شک۔ یہ دینی علم کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ 1492 میں اسپین کا زوال ہوتا ہے۔ زوال کی یہ تاریخ ہمارے زوال کی بھی تاریخ ہے، صرف اسپین کی نہیں، پورے علمی دنیا کے زوال کی۔ 1492 سے پہلے، 15ویں صدی سے پہلے آپ دنیا میں دیکھیں تو خلا ہمارا تھا، آسمان کی وسعتیں ہماری تھی، سیارگان فلک کا علم ہمارا تھا، دریاؤں کی روانی پر سر ہم کر رہے تھے، زمینوں کی تمام وسعتیں ہم نے سمیٹی تھی، پہاڑوں کی بلندیوں قدموں سے ہم نے روندا تھا۔ ہمارے علم نے دنیا کو شعور علم اور ہماری تحقیق نے دنیا کو شعور تحقیق عطا فرمایا تھا۔ دنیا کی درسگاہیں، دنیا کے طالب علم طلیطہ اور غرناطہ کی درسگاہوں میں درخواست لے کے حاضر رہا کرتے تھے۔ میں نے ان درخواستوں کو دیکھا ہے جب برطانیہ کے شہزادے بھیک مانگنے کے لیے علم کی وہاں موجود ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم بھکاری بن کر کے رہ گئے ہیں۔ آج دنیا ہمیں جاہل کہہ رہی ہے، ان پڑھ کہہ رہی ہے، پسماندہ کہہ رہی ہے۔ وہ قومیں جو سب سے زیادہ پسماندہ تھی وہ 7% ایجوکیشن میں ہم سے آگے بڑھ چکی ہیں، اور ہم جو اپنے کو عظیم آبا کی اولاد سمجھتے ہیں وہ دنیا میں سب سے پسماندہ ہو کے رہ گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے روایتوں پہ زور دیا ہے، خانقاہوں کی نقش و نگار پہ زور دیا ہے، ہم نے خانقاہوں کے نذرانوں پہ زور دیا ہے، چادروں کے چڑھانے پہ زور دیا ہے، مگر درسگاہوں کے قیام پہ زور نہیں دیا ہے، دینی روایات پہ زور نہیں دیا ہے۔ ہم نے ان ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا جس کی بنیاد پہ قوم کو آگے بڑھایا جا سکے اور قوم کو ترقی دی جا سکے۔ میں نے گزشتہ سال ایک عظیم الشان 5 لاکھ کے اجتماع میں نے کہا تھا کہ ظالموں، جتنی چادریں تم چڑھاتے ہو اپنی ان بیواؤں کی بچیوں کو چادر بنا کے دو تاکہ آبرو بچ سکے اور عزت محفوظ ہو سکے۔ اللہ بے شک بے شک۔ یہ رسمیں بند کرو اور دین کے نام پہ آگے بڑھو۔ یہ ناجائز سرمایہ جو غیر ضروری طور پہ خرچ ہو رہا ہے، اس سرمایہ کو سمیٹو اور کوشش کرو کہ ہمارا افلاس دور ہو جائے، ہماری بے کسی دور ہو جائے، ہماری جہالت دور ہو جائے، معاشرے میں ہم عزت کا مقام حاصل کر سکیں۔ یہ اولیاء کرام مسلمانوں کو عزت کا مقام دینے کے لیے جلوگر ہوتے تھے۔ بے شک علم کی تحریک ہر ولی کی تحریک تھی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے، نبوت کے اعلان کا آغاز اقرا کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور آپ ذرا سوچئے حضور سید عالم سرور کاش وہ مجمع بیدار مجھے ملتا جو شروع میں ہوتا تو میں وہ فکری گوشے بھی نمایاں کرنے کی کوشش کرتا جو میرے ذہن میں آج کے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے، مگر یہ رات کے آخری حصے میں اور سوتی ہوئی آنکھوں اور غیر بیدار دماغوں کو وہ بات تو میں منتقل نہیں کر سکتا، کہ وہ ارسال نہیں ہو سکتا فکر کا جو میں کرنا چاہتا تھا، لیکن بہرکیف آپ نے جو بھی وقت منتخب کیا ہے میں اس کی پاسداری کروں گا، مکمل طور پہ میں گفتگو کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ تاریخی اعتبار سے عربین پینیزولا جزیرۃ العرب کا جائزہ لیجئے۔ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے صدیوں تک جزیرۃ العرب 2 سپر پاورز کا غلام رہا، روم اور ایران کا۔ روم اور ایران اپنے اقتدار کی جنگ عراق کی سرزمین پر، سیریا کی سرزمین پر،
فلسطین کی سرزمین پر لڑتے تھے، خون مسلمانوں میں بہتا تھا اور اقتدار کی کرسی ان کی سجائی جاتی تھی۔ ان کے اقتدار کی ہر سرخی مسلمانوں کا خون شامل تھا، عربوں کا خون شامل تھا، عرب لوگوں کا خون شامل تھا۔ پیغمبر اعظم اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہوتے تو یہ کہتے آؤ ہم اپنی زمین سے اجنبیوں کو نکال دیں، عربوں متحد ہو جاؤ، قومیت عربیہ کا نعرہ لگاتے اور کہتے نکالو رومیوں کو، نکالو ایرانیوں کو۔ مگر اللہ کے رسول تو روم کے بھی ایران تھے اور ایران کے بھی نبی تھے، روم کے بھی نبی تھے اور ایران کے بھی نبی تھے، وہ ساری کائنات کے نبی تھے، وہ یونیورسل پروفٹ تھے۔ ان کا تو یہ عالم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا نام یا تو شخصیتوں پر ہے، یا تو علاقوں پر ہے، یا تو قبائل پر ہے۔ یہودیت کو اس لیے یہودیت کہتے ہیں کہ قبیلہ یہودا میں پروان چڑھی ہے، عیسائیت کو اس لیے کہتے ہیں کہ جناب مسیح اس کے بانی ہیں، آپ اندازہ فرمائیں۔ بودھ مت کو اس لیے بودھ مت کہتے ہیں کہ بودھ کی طرف منسوب ہے، زرتشتی کے زرتشت کے بانی ہے۔ مگر اسلام کا نام نہ مکی مذہب ہے، نہ مدنی مذہب ہے، نہ محمدی مذہب ہے۔ اسلام کا نام جو خود مقرر فرمایا اللہ نے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب آئیے اسلام کی آفاقیت کا جائزہ لیے۔ لفظ آفاقیت بھی چھوٹا ہے اسلام کی وسعتوں کے مقابلے میں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسلام کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنے کے، اسلام کے معنی ہوتا ہے سر جھکانے کے، اسلام کے معنی ہوتے ہیں کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ کے۔ جھک جانے کا نام اسلام ہے، اطاعت کا نام اسلام ہے، فرمانبرداری کا نام اسلام ہے، اور جو چیز اللہ کی اطاعت کرے وہ مسلم ہے۔ اور سرور کائنات اسلام کے رسول ہیں۔ زمین اطاعت کر رہی ہے وہ مسلم ہے، آسمان اطاعت کر رہا ہے وہ مسلم ہے، سیارگان فلک اطاعت کر رہے ہیں وہ مسلم ہے، کہکشانوں کا نظام اطاعت کر رہا ہے وہ مسلم ہے، دریاؤں کی روانی اطاعت کر رہی ہے مسلم ہے، صبح و شام کا آنا جانا اطاعت کر رہا ہے مسلم ہے، رات کی تاریکیاں جھکی ہیں وہ مسلم ہے، سفید سحر اطاعت کر رہا ہے وہ مسلم ہے، آفتاب خورشید خاور اطاعت کر رہا ہے وہ مسلم ہے، ساری کائنات اطاعت کی ساری کائنات مسلم ہے، خلاؤں کا نظام اطاعت کر رہا ہے مسلم ہے، سیاروں کی گردش اطاعت کر رہی ہے مسلم ہے، یہ پوری کائنات مسلم ہے۔ اور سرور کائنات اسلام کے رسول ہیں تو وہ زمین کے بھی رسول ہیں، وہ آسمان کے بھی رسول ہیں، وہ خلاؤں کے بھی رسول ہیں، وہ فضاؤں کے بھی رسول ہیں، وہ کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسی لیے نبی کو پہچانتا بھی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام ایک عظیم دین ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے عربیت قومیت کو نہیں ابھارا، اللہ کے رسول نے عربی عصبیت کو نہیں ابھارا، بلکہ آپ نے دنیا کو دعوت دی کتاب کی طرف۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ آپ اندازہ فرمائیں، دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ دکھا دیں، کوئی ایسی سوسائٹی دکھا دیں جس کی بنیاد کتاب پر ہو، جس کی بنیاد علم پر ہو، جس کی بنیاد تعلیم پر ہو، جس کی بنیاد مطالعے پر ہو، جس کی بنیاد باضابطہ طور پر تحقیق پر ہو اور ریسرچ پر ہو۔ کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جس کی بنیاد کتاب پر ہو۔ یہ تنہا